إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو. بالخصوص امام النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے استقبال رمضان. رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی جلد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ مبارک نصیب فرمائے، آمین. رمضان المبارک کا مہینہ اس قدر عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کو پا لینا ہم سب کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. سلف صالحین رحمہ اللہ کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ 6 مہینے پہلے سلف صالحین رحمہ اللہ 6 مہینے پہلے سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا
تو اس کے بعد پھر 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ماہ رمضان میں جو ہم نے اعمال صالحہ کیے ہیں، نیک اعمال کی ہے، اللہ تمام نعمتوں کو قبول فرما۔ یہ سلف صالحین، اس میں صحابہ کرام ہے، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں۔ سلف صالحین رحمہ اللہ اس ماہ مبارک یعنی رمضان کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے تھے۔ اب جب اس مہینے کو پا لیتے تھے تو اس کو عام مہینے کی طرح یوں ہی ضائع اور برباد نہیں کرتے، بلکہ بہت ہی بیداری کے ساتھ، بہت ہی تیاری اور ایکٹیو ہو کر کے اس مہینے سے بھرپور استفادہ ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرما۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ عظیم ہے چونکہ اس مہینے کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اس کے اندر ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، آپ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس کو کمپیریزن کریں، اس کا مقابلہ کریں کہ جو اجر و ثواب ماہ رمضان میں کرنے میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، وہ اجر و ثواب ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جتنا اجر و ثواب ہم ماہ رمضان میں حاصل کرتے ہیں، اتنا دیگر مہینوں میں نیک عمل کرنے کے باوجود بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آخر کتنا فاصلہ ماہ رمضان کا دیگر مہینوں سے ہے۔ ہم چھوٹے تھے اس وقت سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان میں نیکی کرنے کا اجر ثواب 70 گنا زیادہ ہے، بلکہ 70 سے آگے 700 گنا، 1000 تک ایک نیکی کا اجر ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں 2 حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث جس کے راوی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے اور ایک ہی ٹائم دونوں نے اسلام قبول کیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں سے دونوں میں سے ایک عبادتوں میں بہت محنت کیا کرتا تھا اور ایک عبادت میں کم محنت کرتا تھا، یعنی نوافل وغیرہ کا اہتمام وہ نہیں کر پاتے تھے۔ جو عبادت میں زیادہ ایکٹیو تھا، محنت کرتا تھا، وہ عبادت میں محنت کرتے کرتے فی سبیل اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اور دوسرا جو اس کا ساتھی تھا وہ 1 سال تک زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد تبھی موت آئی اور انتقال ہو گیا۔ طلحہ ابن عبید اللہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں انتقال ہوا 1 سال بعد، اور جو 1 سال پہلے شہید ہوئے ہیں، بعد میں انتقال ہونے والا یہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ طلحہ ابن عبید اللہ نے اس خواب کو صبح صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید کا مرتبہ تو اتنا بڑا ہے کہ شہید ہونے کے بعد بلا حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوتا ہے، اب 1 سال بعد جو شہید بھی نہیں ہوا ہے، جو طبی موت آئی ہے، جن کا انتقال ہوا ہے، وہ پہلے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے بیچ میں باتیں ہونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، تم لوگ باتیں کرتے ہو، کیا وہ شخص جو بعد میں انتقال ہوا کیا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ 1 سال زندہ رہا، اس نے رمضان کا مہینہ پایا، فَصَامَهُ، رمضان کے روزے رکھے، فَصَلَّ كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً، اور اس نے پورے سال اتنے نمازیں پڑھیں، اتنے سجدے کیے۔ اور مزید فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَمَا
فَأَيْنَمَا بَيْنَهُمَا فَلَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اتنا فرق ہے مرتبے میں جنت میں جانے کا جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس حدیث میں کہ دونوں بیک وقت ایمان لے کر آتے ہیں، ایک شہید ہوتے ہیں 1 سال پہلے اور ایک طبی موت میں انتقال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ 1 سال زندہ رہا، 1 سال انہوں نے نمازیں پڑھی، 1 سال میں رمضان کا مہینہ پایا تو روزے رکھے، اتنی نمازیں اور روزے رکھے انہوں نے، اس لیے دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے، آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے کی اور مہینے کی اہمیت اور برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ حج کو چلے گئے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ حج کو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1,40,000 صحابہ کرام تھے۔ حج سے واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک انصاری خاتون جس کا نام ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ام سنان ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں ہمارے ساتھ حج میں جانے سے کس نے روکا؟ تم حج میں ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ خاتون، انصاری خاتون جواب دیتی ہے کہ ہمارے گھر میں پانی ڈھونے کے لیے 2 ہی اونٹ ہے، ایک اونٹ میں میرا بیٹا میرا شوہر آپ کے ساتھ حج کو جا چکے ہیں، دوسرا اونٹ ہے جسے پانی ڈھو کر کے لاتی ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ گھر کے غلام ہے وہ پانی ڈھو کر کے لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ رمضان، دیکھو یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جب رمضان کا مہینہ آ جائے فَاعْتَمِرِي، تو تم عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلْ حَجَّةً، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر اجر و ثواب ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حجتا معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر، دوسری روایت میں ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ رمضان میں خاص کر کے عمرہ کرنے کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ دونوں روایت کو رکھیں اور دیکھیں کہ دیگر مہینوں کی بنسبت اجر و ثواب میں کتنا فاصلہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ دوسرے مہینوں میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور اگر رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں تو رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کی جو پہلی رات آتی ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سنن ترمذی اور دیگر احادیث کے اندر یہ روایت، یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلہ من شہر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات، فرسٹ نائٹ، پہلی رات جب آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو اور جو شرکس جن ہے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، ایک جگہ قید کر دیا جاتا ہے۔ غلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فلم یفتح منها باب، اور کوئی جہنم کا دروازہ پورا مہینہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ وفتحت الابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان ابھی روزہ ہم نے نہیں رکھا ہے، ابھی صرف رات آئی ہے،
اور رات سے ہی برکت دیکھیے اہل ایمان کے لیے نیکیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا سنہرا چاند سے موقع دے رہا ہے، اور برائیوں سے بچنے کے لیے کس قدر آسانیاں کر رہا ہے کہ دیگر مہینوں دیگر راتوں کی بنسبت رمضان کی پہلی رات آتے ہی جو شیاطین، جو مردۃ الجن ہمارے قدم قدم پر ہمیں گناہوں کی طرف رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ پہلے اسی کو قید کرتا ہے، اس کو زنجیروں میں ڈالتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر کے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب اس کے بعد مزے کی بات ہے، اتنے ہی پر بس نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا وَيُنَادِي مُنَادِي، ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا یہ پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے خیر پانے والے، خیر کو چاہنے والے، اے نیکی کرنے والے، اب تمہیں رکنے کا ٹائم نہیں ہے، اب تمہارے لیے سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، اقبل، آگے بڑھو، آگے بڑھ کر کے نیک کام کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی چاہنے والے، اے برے کام کے ارادہ رکھنے والے، اقصر، اب تم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اب تم برائی کا ارادہ نہ کرو، اب تم برے کام نہ کرو۔ وَلِلَّهِ أُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی ہر رات میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قدم قدم پر چاہتا ہے کہ ہم برائی سے بچیں اور نیکی کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، ماہ رمضان کا ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے یہ ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو تو ہمیں بھرپور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ یہ رمضان کا ایک سبق ہے، رمضان کا یہ پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور اور معروف حدیث ہے، ہر سال رمضان کے موقع پر خطیب آپ کو سناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 3 کے قدم تیسری سیڑھی پر، ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک سیڑھی پر جب آمین کہتے ہیں، اس میں معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا، فعبدہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں قل آمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہو، فقلت آمین، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے، اس دعا میں، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت جبرائیل بد دعا کرے اور اللہ کے نبی اس پر آمین کہے، اس سے بڑا بد نصیبی اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ماہ رمضان جو آ رہا ہے میرے بھائیو، ابھی سے تیاری کریں، ہم سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو رمضان کے گزرنے سے پہلے ہی معاف کروا لیں۔ اور اسی لیے رمضان کے آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کیا کریں۔ اس دعا کے اندر دیکھیے عاجزی اور ان کے ساری کس قدر ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ کے آگے اتنا جھکا دیں، عاجزی ان کے ساری اس قدر کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ رمضان کا ایک سبب ہے کہ ہم اپنے گناہوں اور خطاؤں کو بخشوا لیں رمضان ختم ہونے سے پہلے۔ اسی طرح رمضان کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ رمضان کیوں آتا ہے؟
رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے تجدید ایمان کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کی لیول کو بڑھانے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الایمان لا یخلق فی جوفہ کما یخلق الثوب الخلق، ایمان جو تمہارے پیٹ میں ہے، دلوں میں ہے، یہ پرانا ہو جاتا ہے، جیسے تمہارے کپڑے پہن کر پرانا کرتے ہو، ایمان بھی پرانا ہوتا ہے۔ جب ایمان پرانا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تجدید کر دے، تمہارے ایمان کو تازہ کر دے، نیا بنا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیسے بڑھے گا، ایمان تازہ کیسے ہوگا یا تجدید کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں، اس کے تعلق سے بھی ایک جمعہ چاہیے، ایمان کیسے کیسے بڑھے گا۔ بہت ہی مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اطاعت سے۔ اب ہم جس کام کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ہمارا ایمان بڑھتا ہی جائے گا، یعنی جتنا زیادہ ہم اطاعت کریں گے ہمارے ایمان کا لیول اتنا بڑھے گا۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ ایمان کی مٹھاس 3 چیزوں میں ہے۔ کہا کہ ایمان کی مٹھاس کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، ان میں سے پہلی چیز ہے فی الصلاۃ، نماز میں۔ ایمان کی مٹھاس کو تلاش کرو، پہلی چیز کیا ہے؟ نماز میں۔ یعنی نماز پڑھتے پڑھتے اگر ایمان کا مزہ نہ مل رہا ہو تو سمجھ لو کہ آپ کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں، آپ کے دل پر لاک لگا دیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے نماز پڑھ کر کے تم ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی لذت کو تلاش کرو۔ دوسری چیز ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو اور ایمان کا مزہ ڈھونڈو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ تیسری چیز ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن سے ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن وَجَدْتُمْ، اگر تمہیں ان 3 چیزوں کے کرنے میں ایمان کا مزہ مل رہا ہے تو تمہارا دل بالکل صحیح سلامت ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر نماز پڑھنے کے باوجود، اللہ کے ذکر کرنے کے باوجود اور تلاوت قرآن کے باوجود تمہیں ایمان کا ذائقہ، ایمان کا مزہ نہیں مل رہا ہے تو سمجھ لو تمہارے دلوں پر لاک لگ چکے ہیں، تالے لگ چکے ہیں۔ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ اطاعت سے۔ اور ایک وعد جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ خاص طور پر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ ہم سب ابھی سے ارادہ بنائیں، ویسے تو ہمیں یہ پورا سال کرنا چاہیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ عہد کریں کہ پورا سال اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ تلاوت قرآن کو مکمل کر لیا کریں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کپکپا جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ تلاوت قرآن سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب یہ عہد کریں کہ ماہ رمضان میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور قرآن کی تلاوت ہم مکمل کریں گے۔ سب سے بڑا رمضان کا پیغام یہ ہے کہ ماہ رمضان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہمیں سبق دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے ایک بہت بڑے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اتباع رسول سیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھلاؤں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں جب
افطار کا ٹائم ہوتا ہے، دسترخوان پر قسم قسم کے فروٹ رکھے رہتے ہیں اور مشروبات پینے کے لیے کئی چیزیں رکھی رہتی ہیں، شربت، لوگ کولڈ ڈرنک وغیرہ بہت ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو افطار کے ٹائم میں بہت ساری چیزیں رکھی رہتی ہیں، اور جون جولائی کا مہینہ یاد کریں کہ پیاس کی وجہ سے ہمارا گلا سوکھا جا رہا ہے، اور اتنے میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک طرف گلا سوکھ رہا ہے اور دسترخوان میں پانی بھی موجود ہے اور دیگر فروٹ بھی موجود ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے کس چیز کو اٹھاتے ہیں؟ کھجور کو اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ کھجور سے افطاری کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پورے رمضان میں دیکھیں گے میرے بھائیوں کہ ہمیں قدم قدم پر ہر چیز میں، ہر عمل کے اندر ہمیں یہ سبق ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع۔ ہر چیز میں دیکھتے ہیں ہمیں اتباع کرنی ہے۔ رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، تراویح کا معاملہ آتا ہے۔ تراویح کتنی رکعت سنت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں، تراویح کے طریقے کیا ہونے چاہیے ہم دیکھتے ہیں۔ سنت کیا ہے کہ ایک ہی دن میں 2.5 پارے پڑھ دیں، 5 پارے پڑھ دیں، یا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ تراویح 8 پڑھیں کہ 20-22 پڑھیں، سنت کیا ہے ہم یہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سنت کی بات آئی، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اس عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، 2 چیزیں پائی جانی ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے اس عمل کے اندر خلوص ہو، اس عمل کے اندر خالص اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اور دوسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عمل کتنا بڑا ہو، خلوص نہ ہو بیکار ہے، اور عمل کتنا بڑا ہو اور اگر اس میں طریقہ نبی نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ یہ دونوں چیزیں کسی بھی عمل کی قبولیت کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو ماہ رمضان ہمیں بہت کچھ پیغام دیتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پیغامات کو، ان سبق کو یاد کر کے ہم ابھی سے تیاری کریں۔ سلف صالحین 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے، ہفتہ 10 دن بچا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم بیدار ہو جائیں، آنکھیں کھولیں، جاگ جائیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے مساجد کے اندر، یہ ایک کڑوا سچ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے کہ رمضان کے شروع کے 5-7 دن ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ مسجد کی انتظامیہ پریشان ہے، کھچا کھچ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، عورتوں کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، مردوں کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نمازی، یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں، اور 5-6-7 دن کے بعد پھر دھیرے دھیرے مسجدیں خالی ہونے لگتی ہے۔ اس پہلو پر ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ نے پورا رمضان کیسے گزارا ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں اب تاریخ کب کریں اس کے لیے جھگڑا لڑتے ہیں، سحری کب ختم ہو اس کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، لیکن رمضان کیسے گزارا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا ہے پورا رمضان، ہم اس پر بحث ہی نہیں کرتے ہیں، نہ اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع رمضان میں انتظامیہ پریشان، جو 5 ٹائم کے مصلی ہیں ان کو پہلے سب میں جگہ نہیں ملتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے رمضان جیسے ہی 1 ہفتہ ہونے جا رہا ہے کہ مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہے، اور آخری عشرے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ طاق راتوں میں ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو طاق راتیں نہیں ہیں ایمان کا لیول نیچے آ جاتا ہے۔ اس پہلو پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا ہے۔ آخری ایک حدیث بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، صحابہ رسول بیان کرتے ہیں، جب آخری عشرہ، اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدہ میزرہ، کمر کس لیتے تھے۔ آج ہم آخری میں ہم سست پڑ جاتے ہیں، شروع میں ہم ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن آخری میں پست ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے کہ شدہ میزرہو، کمر کس لیتے تھے، یعنی پوری تیاری کے ساتھ اللہ کی عبادت آخری ایام میں اور زیادہ کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے عمل نہیں کرتے تھے، خود بھی عمل کرتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہاں پر ایک بات کہوں کہ ایک انسان پوری زندگی مسلمان ہو کر کے گزارا ہو اور آخری ٹائم میں اگر وہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کی پوری زندگی کے اعمال کیا اس کا کچھ بدلہ ملے گا؟ سب ویسٹ ہے، بیکار ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان کے آخری میں ہم جس قدر ہر سال رمضان کے آخری مہینے میں، آخری ایام میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، بجائے اس میں ہمیں اور ایکٹیو ہو کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں اور رمضان آنے سے پہلے ہم پوری تیاری کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کا استقبال نیکیوں سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کا استقبال گناہوں سے توبہ کر کے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ عالمین، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا، ہم سب کے خطا گناہوں کو معاف فرما دے۔ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما، اللہ تو اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تو ان پر اپنی نظر و کرم فرما اور ان پر غیبی طور پر مدد عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔